تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العالمین نے زمین سے پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال بتلایا اور اس کے زینت کو شکرانہ بتلایا اور اس کے اندر پاکیزہ چیزوں کی ترغیب فرمائی اور کون سی چیزیں حرام ہیں اس کی تفصیل اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے. سماعت کریں اور اس نیت سے سماعت کریں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آپ انہیں پوچھئے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، سنا دیجئے حکم کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے گناہوں کو. نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا، گناہ کو حرام کیا. کون سے گناہ؟ ما ظہر منہا وما بطن، وہ گناہ بھی جو ظاہر میں ہیں، وہ گناہ بھی جو باطن میں ہیں، عقیدے کے گناہ بھی، عمل کے گناہ بھی. اللہ جل شانہ نے یہ گناہ حرام کیے ہیں، اور نافرمانی بھی، اور ناحق کسی کا قتل کرنا بھی، والبغی، ناحق کسی پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، بغاوت کرنا. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر دینا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری. ایک ہی بات کہہ دی کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا ہوا. اللہ بے نیاز ہے، ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ تو اللہ نے اتارا ہے، اور جس کو تم شریک کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اپنی طرف سے ایسے ایسے احکام سنانا، ایسے ایسے فتوے سنانا، ایسی ایسی چیزیں اپنی قوم میں، اپنے سماج میں، لوگوں میں رائج کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اللہ پر یہ بہت بڑا بہتان ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ایسا نہ سمجھو کہ دنیا میں اللہ نے نافرمانوں کی پکڑ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہ اللہ ان سے راضی ہے. قریش مکہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک سماج کے لیے، ہر ایک گنہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت متعین کر رکھی ہے. جب وہ ٹائم آ جائے گا نا اللہ کی پکڑ کا، تو ایک گھڑی وہ ٹائم آگے نہیں ہو سکتا، اور اس گھڑی سے بچ کر ایک سیکنڈ یہ لوگ پیچھے نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اس کے لیے نہ اس کے اندر ایک گھڑی تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ اس کے اندر ایک گھڑی پہلے آ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام تو یہ چیزیں کی ہے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اور پھر بڑے گناہ، اور پھر ناحق کسی پہ ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اپنی طرف سے جھوٹے قانون اور سماجک بندارن بنانا. یہ گناہ ہیں. حلال کپڑے کو چھوڑنا، حرام کر لینا، حلال غذاؤں کو نہ کھانا، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، اور بس کھانے کی الگ الگ طریقے اس طرح کے حرام چیزوں کے بنا لینا، یہ حرام نہیں ہے. حرام تو یہ ہے جو اللہ نے بیان کیے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام حرام کاموں سے بچنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.